السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ٹائیفائڈ کا آسان علاج بتائیں گے، ہربل کچن فارمیسی سے علاج بتائیں گے اور آپ کو پرہیز بتائیں گے کہ آپ نے ٹائیفائڈ میں کیا کھانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ٹائیفائڈ کا تعارف پیش کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ تشخیص کیسے ہوتی ہے، وجوہات کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جدید طب کے مطابق ایک بیکٹیریا جراثیم سے یہ ٹائیفائڈ پھیلتا ہے، آنتڑی کا بخار ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ ان ممالک میں زیادہ ہوتا ہے جن میں پانی صاف نہیں ہوتا یا جس میں صفائی ستھرائی کا نظام ناقص ہوتا ہے، تو اس وجوہات پر یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہماری طب ہے، دوسری ہربل میڈیسن کی، یونانی میڈیسن سسٹم، یا آپ کہہ لیں طب قدیم، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی وجہ سے آنتڑی میں سوزش ہوگی اور سوزش وار میں تبدیل ہو جائے گی تو بخار ہوگا، تو اس سے یہ ٹائیفائڈ پھیلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، طبیب قدیم کے کنسیپٹ جدید طب سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا کہ کوئی جراثیم کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جراثیمیں ہوتے ہیں، مگر ہماری عادات اور ہمارے کھانے پینے کے انداز اور ہماری صفائی کی وجہ سے جراثیموں کو موقع تب ملتا ہے جب سوزش آ جاتی ہے کہ وہ اس خاص ماحول میں ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ ادروائز جراثیم رہتے ہیں اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ہم اس کی ٹائیفائڈ کی علامات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو پرانی طبی کتابیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بھی بخار، گلا خراب نہ ہو، ملیریا نہ ہو، سردی نہ لگ رہی ہو اور 3 دن سے لمبا ہو جائے، بار بار ہو رہا ہو، تو وہ آنتڑی کا بخار ہے اور وہ ٹائیفائڈ ہے۔ جدید طب کہتی ہے کہ ہم اس کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں، لیکن دیکھیں جو ٹیسٹ کسی دور میں کارآمد تھے، وڈال ٹیسٹ، ٹائفیڈاٹ، اور اب تو دوسری سے ملحقہ بیماریاں، ایچ پولیو، ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے تھے، تو اب وہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی ویلیو نہیں صحیح مانی جاتی، کیونکہ اب علامات پر زیادہ اثر کرتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کو یہ جراثیم تو پائے ہی جاتے ہیں، تو علامات بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ پہلے دن بخار 99 پہ ہوگا، پھر 100 پہ ہوگا، پھر 101 سے لے کر 104 تک چلا جائے گا، دن بدن بخار بڑھتا چلا جائے گا۔ زیادہ کوئی ہیوی ثقیل غذا کھائیں گے تو جلدی بخار ہو جائے گا۔ یہی علامات ہیں ہمارے آنتڑی کے بخار ہونے کی، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ بطرین بڑھتا ہے اور اس میں سردی نہیں لگتی، اس میں پسینے نہیں آتے، اور اس کے ساتھ درد ہو سکتا ہے، قبض بھی ہو سکتی ہے، پیچس لگ سکتے ہیں، خارش، الرجی جسم پہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو علامات ہیں ان کو دیکھ کے بغیر ٹیسٹ کے بھی علاج شروع کر دینا چاہیے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، بتایا ہے کہ تشخیص کے لیے اب اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو الٹرا ساؤنڈ کر کے، اور اب اور جدید کیمرے کی مدد سے جدید ٹیسٹ کر لیے جاتے ہیں، معائنہ کر لیا جاتا ہے کہ آیا آنتڑی میں زیادہ سوراخ تو نہیں ہو رہے۔ اور اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں اس ٹائیفائڈ کی، کہ جدید طب میں تو اینٹی بائیوٹکس کا سہارا لیا جاتا ہے اور لوگ اس کو کھا کر کچھ دن ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر خراب ہو جاتے ہیں، اور جو طب قدیم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو بخار کو ٹائم دینا چاہیے اور آنتڑی کی سوزش اتارنی چاہیے اور اپنی غذاؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پھر اب ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اپنی غذاؤں میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہر وہ چیز، سرخ چیز یا گرم چیز جس نے آنتڑی میں سوزش بڑھانی ہے، بڑا گوشت ہے، آپ کے پاس بکرا ہے، آپ نے کلیجی کھا لی، یا آپ نے ساگ کھا لیا، آپ نے بہت کچھ ٹھنڈی چیز کھا لی، اور آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی جس سے پیٹ میں گیس بنتی ہے، کچا دودھ پی لیا، اسی طریقے سے آپ گھی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کام بڑھتا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پہلے آپ جب ٹائیفائڈ بخار ہو رہا ہے تو آپ کو اس وقت بہت گرم چیزیں بھی سوٹ نہیں کریں گی، بہت سرد چیزیں بھی سوٹ نہیں کریں گی۔ جو بہت ٹھنڈی چیزیں، جیسے آپ کو ٹائیفائڈ ہے اور آپ کہیں کہ میں نے تو مولی کچی 1 کلو کھا لی ہے، تو اس طرح کچیاں سبزیاں اس وقت شاید آپ ٹائیفائڈ میں آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ بالکل ہلکی غذا، لطیف غذائیں لیں، ثقیل غذائیں نہ لیں۔ آپ سبزیوں کو کالی مرچ میں پکائیں، ہلکے آئل میں پکائیں، پکا کے اس کو چمچ سے تھوڑا سا کھا لیں، اور اگر آپ نے کوئی اور فروٹ بھی کھانا ہے تو اس کے اوپر بھی کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک لیں تاکہ وہ ثقیل نہ رہے، اور آپ واک کریں اور اپنا کھانا بہت کم کر دیں، اور جب بخار کنٹرول ہوتا چلا جائے گا تو پھر آپ اپنی خوراک بڑھاتا چلا جائے گا۔ پانی صاف پئیں، سبزیوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا سالن کھائیں، سبزیوں کا سوپ پی لیں، تو یہ بہتر ہے۔
اور اگر آپ نے اس کا کیفا بنانا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ صبح دوپہر شام خالی پیٹ زیرہ سفید چائے والا چمچ ڈال کے اس کا کیفا بنائیں، پھر میٹھا نہ ڈالیں جی. آپ یہ ترکیب رکھیں. اس کے علاوہ جو میں نے سبزیوں کا کہا، سلاد کے اوپر اگر کچھ کھانا ہے تو چھڑکاؤ کر کے کھائیں آپ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی کبھی آپ کو زیادہ گیس بنے تو آپ چٹکی ہلدی، کچی ہلدی، تازہ ہلدی لے کر اس کو تھوڑا پیسیں کچی ہلدی کو، چٹکی ہلدی جو ہے نا پانی میں 1 گلاس میں ڈال کے اس کو جوش دے کے وہ پی لیا کریں بطور دوا کے طور پر. یہ جو صورت بخار کی صورت حال میں اس میں علامات بخار اور درجات تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اس کا علاج درجات کے مطابق ہی کرنا چاہیے، تشخیص کے مطابق ہی کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر بیٹھے کو اس کا علاج کرنا ہے تو بہترین علاج ہے کہ آپ نے انتڑی پر بوجھ نہ ڈالیں. ایسا نہ کریں کہ خالی پیٹ بھی چائے، کھانا کھایا پھر چائے. تو آپ نے انتڑی کو رس دینی ہے. ہم اپنے آپ کو رس دیتے ہیں، انتڑی کو نہیں دیتے. اپنے اندر کی چکی کو رس دیں. لیکن پھر بھی جب تک آپ کسی طبیب سے رابطہ نہیں کرتے، آپ ہمارے بھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پرانا بخار ہے تو ہم اس کا حل بتائیں گے. لیکن جرنلی ہم یہ کہیں گے کہ آپ تخم کاسنی، زیرہ سفید اور ہلدی اس کو ہم وزن پیس لیں اور چائے والا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں. کھانے کے فوراً بعد نہ پانی بھی نہیں پینا. تو انشاءاللہ آپ کا یہ بخار اترتا چلا جائے گا اور اپنی غذا ہلکی رکھیں گے. سنی سنائی ہر بندہ جو بیمار پرسی کرنے آتا ہے وہ 2-4 ٹوٹکے بتا جاتا ہے. 1 کلو دودھ میں یہ ڈال لیں، 2 کلو دودھ میں یہ ڈال لیں اور گوشت کھا لیں اور فلاں کر لیں، آپ کمزور ہو رہے ہیں. اگر آپ ہر کسی کی سنیں گی اور ہر طرح کی غذا اپنے اندر ڈالیں گے تو آپ کا ٹائیفائڈ بخار، آپ کی آنتڑی کی سوزش اور آپ کا آنتڑی کا بخار کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ ٹائیفائڈ ڈراوا ہے اور اس کا انتظار نہ کریں کہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے اور بخار آئے. جب بھی آپ کی آنتڑی خراب ہوں آپ کی آنتڑی کا علاج شروع کر دیں. یہ بخار السر سے لے کر ڈپریشن، انگزائٹی اور خودکشی تک کا یہ معاملہ لے جاتا ہے. اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ ہمارے بتائے گئے علاج کو بھی استعمال کریں، پرہیز سے بھی عمل کریں، ہماری ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے درجات اور پراپر تشخیص اور پراپر علاج اور غذا کے لیے کسی بھی طبیب سے رابطہ کریں. آپ ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں. ہم آپ کو مفید مشورے دیں گے. آپ کا بہت شکریہ.